Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected Chief Justice, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and Management of Supreme Court, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected Chief Justice, before my everybody speech, I am forced to say thanks to Management of Supreme Court who are working on my more than 30,110 cases in Supreme Court free of cost order and decision of Chief Justice I am receiving just in 20 days. It shows that in Supreme Court Insaf is free and in 20 days. Also, I am thankful to Chief Justice who are working on my cases free of cost and urgent decision which I am receiving in 20 days. For example, respected Chief Justice, you close the Hira Mandi after my complaint. Reward you will see on day of Qiyamah. After my complaint, you give freedom to 300 kidnapped girls in Hira Mandi. Reward you will see on day of Qiyamah. You block after my complaint 10 lakh sexy website. Reward you will see on day of Qiyamah. After my complaint, you cancel the law Pervez Musharraf in which Zina bil Laza was allowed. You cancel this law after my complaint. Reward you will see on day of Qiyamah. Just like this is respected Chief Justice, 30,110 cases I submitted in Supreme Court. Many more thousand cases I have been free of cost in Supreme Court in 20 days. It indicates that in Pakistan Insaf is free and in 20 days. Mostly cases I have been in 2 days, 3 days, 4 days, maximum it reached up to 20 days. Respected Chief Justice, today آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ کی ارجنٹ انصاف کی ضرورت ہے. یہ ایک ایشو میڈیا پہ چل رہا ہے، میرا جسم اینڈ میری مرضی. ریسپیکٹڈ چیف جسٹس، ایک خاتون آئی ہے میڈیا پر اور پاکستان میں چاہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اس سے اس کا کیا مطلب ہے اس پر تو میرے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب یہ کیس آلریڈی میں سپریم کورٹ میں جیت چکا ہوں. اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب آئے تھے اور اس نے کہا تھا حقوق نسواں میں کہ آپ لوگ اگر زنا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جب میں نے درخواست دی تو آپ نے پرویز مشرف کے قانون کو ختم کر کے دوبارہ ایکشن کیا زنا بالنظر. اب یہ خاتون آئی ہے ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب جو کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. چیف جسٹس صاحب، اس کو سزا دینے سے پہلے میں آپ کی عدالت میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خاتون گناہ گار ہے، اس کو سزا کی ضرورت ہے. ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، اچھا برا ہم جانتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، لیکن ہم پہچانیں گے کیسے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، اچھا اور برا جاننے کے لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اس میں کیا اچھا ہے آپ دین اسلام چیک کرو، جو دین اسلام میں جو اچھا ہے وہ لکھا ہے، جو برا ہے وہ بھی لکھا ہے. اب ثبوت بھی آپ کو مل جائے گا اسلام میں. جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں ثواب ملے گا، آپ حج پہ جا رہے ہیں ثواب ملے گا، آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں ثواب ملے گا. اس طرح اچھے کاموں کی لسٹ دین اسلام میں ہے. دوسری طرف برائیوں کی بھی لسٹ دین اسلام میں ہے. تو چیف جسٹس صاحب، میری درخواست ہے آپ سے کہ جیسے ہی آپ دین اسلام میں دیکھیں کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے تو پھر اس پر آپ وضاحت کے لیے نہ جائیں. ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، آپ اسلامی قانون کو دیکھیں، اس میں اگر آپ کو ایک کام برا اس میں اگر کسی کام کو برا کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے، تو ایسی صورتحال میں آپ بھی اس کو برا ہی مانو اور جیسے سزا اوپر سے آئی ہے وہی سزا اس پر امپلیمنٹ کرو. ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، زنا بالرضا اسلام کے روشنی میں کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو زنا بالرضا میں ملوث ہو دونوں کو سنسار کیا جائے، بعد میں جہنم میں ڈالیں گے. تو اس کا مطلب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب کہ زنا جو ہے وہ برے کاموں میں ہے. جو لوگ زنا بالرضا کرتے ہیں، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو برائیوں کے لسٹ میں ڈالا ہے. اب برائی کیا ہے وہ بھی اسلام میں ہے، اچھائی کیا ہے وہ بھی اسلام میں ہے. آپ چیک کریں اسلام کے کتابوں میں. تو ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، اگر آپ اسلام چیک کریں گے تو اس میں آپ کو ایک پوائنٹ نظر آ جائے گا، زنا بالرضا، اس کو سنسار کرنے کا اور جہنم بھیجنے کا حکم ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو زنا بالرضا میں ملوث ہو، ایسے لوگوں کو دنیا میں سنسار اللہ کے حکم سے اور آخرت میں جہنم اللہ کے حکم سے. اب ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، آپ کے سامنے کوئی خاتون آتی ہے، میرا جسم میری مرضی. ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، اس کا جسم اس کی مرضی اچھے کاموں میں انویسٹ کریں.
برائی کے کاموں میں جیسے ہی وہ آئے گی اس کو بھی برائی کے جو سزائیں ہیں اس سے نپٹنا پڑے گا۔ اب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ جو زنا بالرضا میں ملوث ہو وہ گناہ گار ہے، اور ایسے گناہ گاروں کو دنیا میں سنسار کرنے کا حکم ہے، آخرت میں جہنم میں ڈالنے کا حکم ہے۔ تو ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، یہ جو خاتون آئی ہے کہ جو میرا جسم میری مرضی، اور اپنے جیسے اس کا ذہن ہے اس ٹائپ کی خواتین کو اس نے نکالا ہے کہ ہم مارچ کریں گے کہ ہم یہ قانون اپروو کریں کہ جس میں زنا بالرضا ہم کریں بھی اور ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نہ۔ تو چیف جسٹس صاحب، یہ کیس تو میں پہلے ہی جیت چکا ہوں، پرویز مشرف کو میں ہرا چکا ہوں، آپ وہ قانون ختم کر چکے ہیں، حقوق نسواں والا، زنا بالرضا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب گنجائش ہی نہیں ہے اور یہ خاتون آ کر اوپر سے اصرار کر رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، یہ خاتون قانون کے دائرے میں آتی ہے۔ یہ کیس تو میں جیت گیا ہوں، کیا میں بار بار فحاشی پر ایک کیس، میں کچھ دن پہلے چیف جسٹس صاحب میں نے سپریم کورٹ فون کیا اپنے ایک کیس کے سلسلے میں نے ایک کیس کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ تمام سیکسی ویب سائٹ کو بند کیا جائے، لیٹر مجھے آگے، میں خوش ہوا، کیس جیت گیا۔ پی ٹی اے کو میں نے فون کیا، اس پی ٹی اے نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہم نے 10 لاکھ فحش ویب سائٹ بند کیے۔ پھر میں نے سپریم کورٹ فون کیا ہیومن رائٹ سیل کے ڈائریکٹر سے کہ سر یہ جو 10 لاکھ فحش ویب سائٹ پی ٹی اے نے بند کیا اس کے لیے تو ہم ان کو شاباشی دیں گے، لیکن یہ 40 لاکھ سے زیادہ ہے، باقی 30 لاکھ کو بند کرنے کے لیے کیا مجھے دوبارہ سپریم کورٹ میں کیس کرنا پڑے گا، یا وہ ایک فیصلہ کافی ہے کہ تمام کو بند کیا جائے؟ تو ہیومن رائٹس ڈائریکٹر نے کہا کہ آصف وہ آپ کا ایک فیصلہ کافی ہے، تمام بند ہو جائیں گے۔ تو چیف جسٹس صاحب، یہ سرحد میں کیا ہے، اس خاتون کا نام نہیں یاد رکھنا نہیں چاہتا، جو میرا جسم میری مرضی کہنا چاہتی ہے، یہ کیس تو میں جیت گیا ہوں پرویز مشرف سے، وہ قانون ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ پھر آ رہی ہے کہ نہیں، وہ مجھے وہی قانون چاہیے جو پرویز مشرف لاگو کر چکی تھی۔ تو چیف جسٹس صاحب، یہ جو خاتون ہے اس کو پہلے کیس جیتنے سے پہلے اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ زنا بالرضا گناہ کا نہیں، نعوذ باللہ ثواب کا کام ہے، پھر یہ جیت جائے گی۔ لیکن ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، اسلام کے دائرے میں آپ دیکھیں، زنا بالرضا فحاشی ہے، گناہ ہے، سنسار، دنیا میں، آخرت میں جہنم۔ تو چیف جسٹس صاحب، میری درخواست ہے کہ یہ جو خاتون آئی ہے میرا جسم میری مرضی کے پوائنٹ پر آزادی چاہتی ہے، تو چیف جسٹس صاحب میری درخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے، وہ قانون کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خاتون کو سپریم کورٹ میں بلاؤ اور اس کو، یہ مجرم ہے، یہ کہنا چاہتی ہے کہ زنا بالرضا اچھا کام ہے، قرآن اور حدیث نے ثابت کیا برا کام ہے، سنسار سزا ہے، جہنم آخرت میں، لیکن یہ خاتون آئی ہے کہ نہیں اس سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو چیف جسٹس صاحب، میری درخواست ہے سپریم کورٹ سے میرا مقدمہ درج کیجئے اس خاتون کے خلاف، اور سپریم کورٹ سے پھر میری درخواست ہے کہ آپ اس خاتون پر سختی سے ایکشن لیں۔ چیف جسٹس صاحب، اگر کوئی گورنمنٹ سپورٹر بھی ہو تو اس کو بھی آپ انوالو کریں اس کیس میں۔ چیف جسٹس صاحب، میں نے ثابت کیا کہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کے لیے مختلف قسم کی سزائیں اسلام میں ہیں۔ اب یہ گناہ ہے زنا بالرضا، اس کی سزا ہے دنیا میں سنسار، آخرت میں جہنم۔ یہ خاتون آئی ہے کہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، تو چیف جسٹس صاحب اس کی مرضی تبھی چلے گی جب یہ عدالت میں ثابت کرے گی کہ زنا بالرضا نعوذ باللہ اچھا کام ہے۔ جب اس نے اچھا ثابت کیا نعوذ باللہ تو پھر چلاتے رہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب، آلریڈی اسلام نے ثابت کیا ہے کہ زنا بالرضا یہ سنسار اور جہنم اس کی سزا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب، اسلام کی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں تو زنا بالرضا بہت ایک گٹھیا گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا جو ہے اللہ پاک اس کو دے گا۔ تو میری درخواست ہے ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب کہ یہ جو خاتون آئی ہے کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو چیف جسٹس صاحب سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس میں پہلے پرویز مشرف سے جیت چکا ہوں، پرویز مشرف بھی سیمی جھنڈا لے کے آئے تھے جیسے یہ خاتون لے کے آئی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب، پرویز مشرف سے تو میں جیت گیا، وہ قانون ختم ہو گیا، اس سے مجھے کیا دوبارہ لڑنا پڑے گا، یا اس کو بھی آپ پرویز مشرف کے کاٹے میں ڈال کے جیل ڈالیں گے؟
تو چیف جسٹس صاحب ایک تو مجھے اس کیس کی لڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ کیس میں پہلے جیت چکا ہوں، لیکن اگر پھر بھی یہ خاتون سپریم کورٹ میں میرا مقابلہ کر سکتی ہے تو اس کو فوراً بلایا جائے فٹافٹ۔ ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ معاشرے میں چند گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہم پورے معاشرے کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ یہ پالیسی اس کے پاس دماغ میں جدھر سے بھی آئی ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اس کے ساتھ کون ہے؟ کون ہے اس خاتون کے ساتھ جو اس دنیا میں کہہ رہی ہے کہ میرے جسم میری مرضی؟ نعوذ باللہ، اس نے زنا بالرضا کو الاف کیا ہے۔ تو یہ خاتون آخرت میں کس کے پاس جائے گی؟ کس سے یہ دین لے کے آئی ہے کہ زنا بالرضا جو ہے وہ صحیح ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب میری درخواست ہے آپ سے کہ اس خاتون کو فٹافٹ آپ جیل بھیج دیں۔ کیس تو میں پرویز مشرف سے جیت چکا ہوں، اب وہی کیس سیم ایشو میں یہ خاتون لے کے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے سے ہی جیت چکا ہوں۔ تو اس خاتون کو فٹافٹ چیف جسٹس صاحب اس کے ساتھ جو سپورٹر مارچ میں ہے آپ اس کو فٹافٹ جیل میں ڈال دیں، اور اس کو قرآنی تعلیمات کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جسم پر اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو پر کلہاڑی نہیں مارنی چاہیے۔ یہ تیرا جسم ہے، لیکن زنا کا مطلب ہے تو اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہی ہو۔ زنا کی اجازت آپ کو رب نے اس لیے نہیں دی، آپ اپنے پیروں پہ خود کو، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں کس منہ کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، عذاب کے بعد بھی آپ کی جو ہے کوئی آپ کو ٹھیک نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ ملوث رہے زنا بالرضا میں۔ تو چیف جسٹس صاحب میری درخواست ہے کہ اس خاتون کو یہ جو ماروی سر نام کیا ہے اس کا، جو ماروی سرمد میڈم جو ہے، ان کو آپ سپریم کورٹ میں بلائیں۔ ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، کیس تو میں پرویز مشرف سے آلریڈی جیت چکا ہوں، وہی ایجنڈا ہے لیکن خاتون لے کے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خاتون یہ بھی پرویز مشرف کی طرح ہار جائے گی۔ تو چیف جسٹس صاحب اس خاتون پر سخت سے سخت ایکشن لو اور قانون کے مطابق ان کو سزا دو۔ بہت مہربانی ہوگی۔ ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، آپ خود سوچیں، میری کمپلین ہے میں نے آپ سے کی اس خاتون کے خلاف جو زنا بالرضا کو۔ چیف جسٹس صاحب آپ غور کریں، HRC میں آپ میرا یہ کیس دیکھیں، میں نے پرویز مشرف پر مقدمہ کیا جس نے حقوق نسواں میں زنا بالرضا کی اجازت دی تھی۔ اس وقت جب میں نے پرویز مشرف پر مقدمہ کیا، آپ نے میرا ساتھ دیا، وہ قانون ختم ہو گیا۔ اب وہی قانون یہ خاتون، یہ موٹی سی جو خاتون ہے، یہ آتی ہے سپریم کورٹ میں کہ نہیں میرے جسم میری مرضی، میں زنا بالرضا کو الاؤ کرنا کو جو ہے اپروو کرنا چاہتی ہوں یا جو اس کے منشور ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب یہ کیس تو میں پہلے جیت چکا ہوں سپریم کورٹ میں، پرویز مشرف سے جیت چکا ہوں، اب یہ خاتون وہی کیس سیم ایجنڈا میں لے کے آئی، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اس کا بھی کیس خارج ہے اور فٹافٹ اس کو چیف جسٹس صاحب جیل میں لے۔ یہ پاکستانی معاشرہ ہے، میں جانتا ہوں یہ اس موٹی خاتون کے دماغ میں یہ آئیڈیاز آتے کہاں سے۔ تو چیف جسٹس صاحب، میں چیئرمین اسلامک لا پاکستان پارٹی ہوں، میری نظر ہر طرف پاکستان کے ڈیفنس کے لیے کام کر رہی ہے۔ کائنڈلی یہ خاتون کو فوراً جیل بھیج دیں اور میرا مقدمہ اس خاتون پر درج کر دیں تاکہ اس کو جیل پہنچانے تک میں خاموش نہیں رہوں گا۔ ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، میں نے آپ کے سامنے شکایت کی، یہ خاتون بہت جلد جیل چلی جائے گی۔ ابھی اگر میں اپنے پارٹی کارکنوں کو مینار پاکستان اور اسلام آباد اور ڈی چوک پہ لے کے آ جاؤں اور لاکھوں لوگ میرے ساتھ اور میں شور مچاتا رہوں کہ قیامت ہے، زنا بالرضا کی اجازت ہے، تو قوم کے مسائل پیش کریں گے تو قوم تو حل نہیں کر سکتی۔ قوم کے سامنے تو تقریر کرنا فضول ہے۔ آپ کے سامنے میں نے پرابلم رکھ دیا، اب آپ چیف جسٹس سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پاکستانی معاشرہ اس جھنڈے کے پیچھے رہے کہ میرے جسم میری مرضی۔ پاکستانی معاشرہ نہیں چل سکتا، لیکن ایک ذہنی خوف ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیسے گٹھیا لوگ رہتے ہیں جو زنا بالرضا کی اجازت مانگتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، پرویز مشرف سے جیت چکا ہوں، یہ دوسری موٹی سے، یہ اس موٹی سے بھی جیت لوں گا۔ میں جیت چکا ہوں تو سپریم کورٹ جب ایک بار فیصلہ کرے تو اس میں دوسری بار ضرورت نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، اس لڑکی کو آپ جیل بھیج دیں اور ایسے گٹیا آئیڈیاز اگر پھر بھی سامنے آتے ہیں تو اس کو ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب میرے کمپلینٹ اور آپ کے فیصلے کے بعد فٹافٹ آپ قانونی کارروائی کیجیے۔ ریسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب، تھینک یو ویری مچ۔